اپنے ملک کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور انڈیا میں بھی کئی سارے مسلمانوں کے برننگ ایشوز ہیں ان دنوں، اور اس وقت ایک سب سے بڑا معاملہ آیا ہے یونیفارم سول کوڈ کا۔ یونیفارم سول کوڈ کو بی جے پی نے کہا کہ ہم نافذ کریں گے، اور اتراکھنڈ میں باضابطہ 27 جنوری سے نافذ ہو گیا ہے، اور اس میں مسلم پرسنل لاء کو سیدھے سیدھے ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف یہ اتراکھنڈ میں یو سی سی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک شروعات ہے، اور اب تو وقف بل کی ساری ترمیمات وقف منظور کر لی گئی، جی اور جے پی سی نے وہ سب کچھ منظور کر لیا جو حکومت چاہتی تھی۔ تو اب تو اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ جو ملک گیر سطح پر آیا ہے وہ وقف بل کی ترمیمات کی منظوری کا ہے، جی اور یہ سب جزیات ہیں۔ میں تو بالکل صاف عرض کر کے رہا ہوں کہ یہ سب الگ الگ جزیات ہیں، اور ہمارا جو طریقہ عمل ہے مقابلے کا، ایک مسئلہ آتا ہے تو ہم اس میں لگ جاتے ہیں کچھ دن کے لیے، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے تو پچھلے مسئلے کو چھوڑ کر بھول کر دوسرے مسئلے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ لڑائی کا مقابلے کا طریقہ میری سمجھ میں تو کبھی نہیں ہے۔ ایک بہت اصولی مسئلہ ہے اور ایک فیصلہ کن مقابلے کا وقت ہے۔ کیا یہ ملک اس معاہدے کی بنیاد پر چلے گا جس معاہدے کا نام دستور ہے؟ دستور ایک معاہدہ ہے، وی دا پیپل آف انڈیا۔ تو کیا یہ ملک اس دستور کی بنیاد پر چلے گا یا تبدیلی طے ہو چکی ہے؟ ہمارے علماء، ہماری جماعتوں تنظیموں کو، مسلم پرسنل لا بورڈ کو، ہمارے مفتیان کرام کو اب ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ معاہدہ ایک فریق اگر بالکل توڑ دے تو ہمارے لیے اب پھر حکم کیا ہے؟ ایک فریق معاہدہ بالکل توڑ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ میں ابھی جواب نہیں دوں گا، یہ تو ذمہ داری ہے ہماری بڑی جماعتوں تنظیموں کی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سب حضرات فکر مند ہوں گے اور فوری طور پر سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہوں گے اور بیٹھیں گے۔ ہمیں واقعتاً ایک مستقل حکمت عملی طے کرنی ہوگی۔ میں اکیلا 10-12 سال سے یہ آواز لگا رہا ہوں۔ سن 2014 میں جب پہلی مرتبہ یہ حکومت آئی تھی، اس کے چند مہینے کے بعد میں نے الفرقان کا ایک خاص نمبر نکالا تھا جس کا عنوان ہی تھا ہندوستان کا نیا منظرنامہ اور ہماری حکمت عملی۔ تو حکمت عملی ہمیں طے کرنی ہوگی، اور میں اسے اشارہ کرتا ہوں کہ اس سے بے چینی دوسرے طبقات میں بھی ہے۔ جی دستور کی تبدیلی کے جو امکانات اور خطرات ہیں اس سے فکر مندی اور بے چینی دوسرے طبقوں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، دلتوں میں بھی ہے، او بی سیز میں بھی ہے، اب تو منی پور کے بعد کرسچنس میں بھی ہے، لنگایتس میں بھی ہے، آدیواسیوں میں بھی ہے۔ اور جب حضرت مولانا ولی رحمانی حیات تھے، بلکہ حضرت مولانا رابع صاحب کی صدارت تھی، اس وقت پرسنل بورڈ نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا انہی خطرات کو محسوس کر کے کہ دین و دستور بچاؤ تحریک چلائی جائے۔ بورڈ نے دین بچاؤ تحریک کے ساتھ ساتھ دستور بچاؤ تحریک بھی چلائی۔ کیوں چلائی تھی اس وقت؟ اس وقت تو دستور پر اتنے خطرے بھی نہیں آئے تھے جتنے اب آ گئے سامنے۔ وہ خطرے تو پیش بینی کے طور پر نظر آئے تھے، اب تو تلوار نے کاٹ شروع کر دی۔ تلوار سر پر لٹک نہیں رہی ہے، اس نے کاٹ شروع کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ پرسنل بورڈ کی موجودہ قیادت، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی اور دوسری تنظیمیں ضرور فوری طور پر صورتحال کا صحیح تجزیہ کریں گی، غیر جذباتی طور پر حقیقت پسندانہ، کہ بھئی یہ بالکل طے ہے بات کہ ان لوگوں کا ارادہ اس دستور کو بدل دینے کا ہے۔ یہ مسئلہ یونیفارم سول کوڈ اور وقف بل تک محدود نہیں رہے گا۔
تو اب ہم کو کرنا کیا ہے اس ملک میں؟ یہ فیصلہ تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے ایک ہفتے کے لیے ہم کو بیٹھنا پڑے مشورے میں، چند چوٹی کے قائدین ہی بیٹھ جائیں، ایک کور کمیٹی بن جائے اجتماعی طور پر مشورے اور منظوری سے، اور وہ سب جوڑ کر بیٹھے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمارے جنگ آزادی اور دستور ساز کمیٹی کے اکابرین کے تجربات کی روشنی میں کیا کہتے تھے دستور ساز اسمبلی میں مولانا آزاد اور مولانا حسرت موہانی، جو 23 مسلم ارکان تھے، انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں کیا کیا بحثیں کی تھی، ان کے ریکارڈ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کمٹمنٹ کیے تھے اس وقت دستور ساز اسمبلی کے ذمہ دار لوگوں نے، ڈرافٹنگ کمیٹی کے ممبروں نے، چیئرمین ڈاکٹر امبیڈکر نے۔ یہ بہت اہم موڑ ہے ہمارے ملک کی تاریخ کا۔ مسئلہ یو سی سی اور وقف بل تک محدود نہیں ہے، میں اس لیے اپنے جواب کو محدود نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوششیں تو کی گئی ہے۔ جیسے وقف امینڈمنٹ بل کا معاملہ آیا تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیش بھر کے مسلمانوں سے کہا کہ اپنی رائے بھیجیے، کیو آر کوڈ انہوں نے جاری کیا، سب نے اس کو بھیجا، میں آپ کی بات بھی میں کاٹ رہا ہوں، میں کہتا ہوں وہ کوششیں کی گئی، بالکل صحیح، اور انہوں نے ہی کل اپنا ایک اعلان جاری کر دیا ہے کہ ان کوششوں کے باوجود یہ ہو گیا۔ بورڈ کی طرف سے الحمدللہ ایک واضح اعلان کل ہی آ گیا کہ اب ہم سڑکوں پر بھی اتریں گے، تحریک چلائیں گے، اور جیل بھرنے کی ضرورت پڑے گی تو جیل بھی بھریں گے۔ مجھے پورا اعتماد ہے ان حضرات پر، انہوں نے یہ کل ہی اعلان کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان حضرات کا آپس میں کچھ رابطہ ہو رہا ہو یا عنقریب کچھ نشستیں مشاورتی منعقد ہوں، تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ایک دو جزوی مسئلے پر فوکس نہ کر کے یہ بات سامنے ہونی چاہیے کہ دستور بدل دینے کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس صورت میں ہم مسلمانان ہند کو کن بنیادوں پر یہاں پر رہنا ہوگا؟ ہم نے یہاں رہنا منظور اس لیے کیا تھا اور ترجیح دی تھی دوسرے امکانات کے باوجود یہیں رہنے کو، اس یقین دہانی اور معاہدے کی وجہ سے کہ ہم کو یہاں پوری شریعت پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، ہندوؤں کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، سکھوں کو اپنی گروانی پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، عیسائیوں کو اپنی بائبل پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، جو ایتھیسٹ ہیں جو کسی دھرم اور عقیدے پر آستھا نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، ان کو اپنی آزادی ہوگی۔ یہ تھا، یہ معاہدہ تھا۔ اور میں جیسا کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری لوگ اپنی حد تک بے چین ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان جتنا بے چین اور حساس ہے شاید یہ قومیں اتنی حساس نہیں ہیں، اور یہ ہمارا امتیاز ہے، ہماری وابستگی ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ہم اس پوزیشن میں ضرور ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو جمع کر کے مشاورت کریں اور ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ بھائی اب بتاؤ سنویدھان خطرے میں ہے، ہمیں اور آپ کو مل کر کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کچھ کر سکتے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں ہندوؤں کو جینے کا حق نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ پاکستان دو جواب ہیں۔ اگر کسی ملک میں لوگ گوبر کھانے لگیں تو ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی پھر آلو بھاجی کھانے کے بجائے گوبر کھانا چاہیے، یہ دلیل ہے۔ وشو گرو ہونے کا دعویٰ اور یہ دلیل ہم نے مان کے بنگلہ دیش میں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں پوری طرح ان مظلوم ہندوؤں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جن پر وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں مسلمان تنظیموں کو آواز اٹھانی چاہیے، مسلمان تنظیموں کو اجتماعی طور پر مل کر ایک اجتماعی دستخط کے ساتھ خط بنگلہ دیش کی حکومت کے پاس بھیجنا چاہیے کہ ہندوؤں پر یہ ظلم روکیے، مندروں کو ڈیمالش کرنے کی باتیں کے واقعات کو روکیے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں، کون سی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے جس نے یہ خبر نشر کی؟ گیو می ون ایگزامپل پلیز، کون سی انٹرنیشنل ایجنسی ہے جس نے یہ خبر نشر کی؟
میں بہت سرچ کرتا ہوں. یہ خبر صرف ہمارے ملک کی گودی میڈیا کے 2-1 چینلوں پر آئی ہے. میں نے بہت تلاش کیا کہ بی بی سی ماشاءاللہ جو دنیا کا کذاب ابن کذاب دجال قسم کا ایک وہ ہے، ابھی حال میں بی بی سی کی حقائق جو سامنے آئے ہیں اس نے کوئی خبر نشر کی بنگلہ دیش میں. کیا اس نے تو الٹی تردید کی اس کے. بی بی سی کے بنگلہ دیش کے نمائندے نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور میں ذاتی حیثیت میں بتاؤں، جس دن یہ خبر آئی تھی اس کے دوسرے دن میں نے بنگلہ دیش کے صدر کے نام جو اس وقت عارضی عبوری صدر ہے یونس صاحب، ان کو خط لکھا اور وہ وہاں کے وزیر مذہبی امور نے کے ذریعے سے صدر کے ہاتھ میں گیا. میں نے ان کو صدر صاحب کو مخاطب کیا کہ یہ ان خبروں کی تحقیق کی جائے اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو فوری طور پر ان کو روکا جائے. کسی ہندو مرد اور عورت اور نوجوان پر یا عبادت گاہ پر کسی قسم کا تشدد نہ ہونے دیا جائے. تو میرے پاس جواب ہے کہ یہ خبریں بالکل جھوٹی ہیں. ایک جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا، ہم نے بہت سخت کارروائی کی ہے اور وزیر مذہبی امور نے مجھے کہا کہ باقاعدہ نوجوانوں کی ٹیمیں مندروں کی حفاظت پر لگا دی گئی ہے اور مجھے انہوں نے اس کے فوٹو اور ویڈیو بھجوائے. دیکھیے ہر مندر کے باہر کھڑے ہیں ہمارے لوگ لاٹھی لیے ہوئے، کسی مندر پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. تو بھائی یہ کیا، یہ اول تو یہ دلیل بڑی عجیب ہے کہ وہاں ہو رہا ہے تو یہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو. یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک بیان ابھی حال ہی میں آیا کہ مسلمانوں کو یہ ماننا ہوگا کہ جو ہندو ہے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں اور وہ اپنے بڑے بھائی ہونے کا حق تبھی ادا کریں گے جب چھوٹے بھائی چھوٹے بن کر رہیں گے. ہم نے اپنے خاندان میں یہ دیکھا ہے کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو آگے بڑھاتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. گورکھپور میں کچھ اور رواج ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، میں بہت کم گورکھپور گیا ہوں. اب دیکھوں گا جا کر وہاں کہ کیا بڑے بھائی کا کلچر یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح 2 چپل چھوٹے بھائی کو مارتا ہے، دوپہر کو 3 چپل مارتا ہے، شام کو باٹا کا نیا جوتا مارتا ہے چھوٹے بھائی کو. یہ کلچر اگر وہاں ہے تو ہوگا. ابھی ہم نے تو اب یہ دیکھا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بہت عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.